أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنة وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بوعيد. أفعينا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد. افلم ينظروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی السماء آسمان کی طرف فوقہم ان کو اوپر ان کو اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کیفا کس طرح بنیناہا ہم نے بنایا اسے وزیناہا اور زینت دی اسے مزین کیا اسے وما لہا من فروج اور نہیں ہے اس میں کوئی فروج کوئی شغاف اس میں نہیں ہے والارض اور زمین مددناہا بچھائے ہم نے اسے والقینا فیہا اور ڈال دی اس میں رواسیا یعنی پہاڑوں کے مضبوط پہاڑ اس میں گاڑ دیے وانبتنا فیہا اور اگائے اس میں سے من کل زوج بھائی ہر قسم کی خوشنما بہت اچھی قسم کی چیزیں تبصراتم و ذکر لکل عبد تبصراتم یعنی کہ اس سے نصیحت تبصراتم یعنی کہ اس کو دکھانے کے لیے و ذکر اور یاد دلانے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے لکل ہر اس کے لیے ہر اس عبد کے لیے جو ہر اس بندے کے لیے جو منیب جو رجوع کرنے والا ہو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اس کے لیے اس میں یہ نشانی بھی اور اس کی نصیحت بھی ہے ونزلنا اور نازل کیا ہم نے من السماء ماء مبارکہ آسمان سے مبارک برکت والا پانی فانبتنا اور اگائے ہم نے بھی اس کے ذریعے سے جنات یعنی کہ باغات وحب الحصید اور غلہ حصید کاٹی جانے والی کھیتی اس کے دانے جیسے گندم ہے جو اس طرح کی چیزیں ون باسقات اور ونخل کھجوروں کے درخت اونچے درخت لہا تلغن ندید جو اس میں ہے تلغن یعنی اس میں خوش ہیں ندید طیبتا رزق للعباد یہ سب بندوں کی روزی کے لیے ہے رزق ہے لوگوں کے لیے بندوں کے لیے روزی ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور استدعا اور ہم نے زندگی دی اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو کذالک الخروج اور اسی طرح خروج ہوگا یعنی تمہارا دوبارہ زندہ ہونا ہوگا کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس اسی طرح جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الرس یعنی کنویں والوں نے اور سمود کے قوم نے وعاد اور عاد کی قوم نے فرعون اور فرعون نے یا صرف فرعون کا نام ہے وہ اخوان لوط اور لوط کے بھائی یعنی کہ لوط کی قوم نے وہ صحاب الایکت اور ایکا والوں نے وہ قوم تبع یعنی قوم تبع جو تھی انہوں نے بھی ان سب نے جھٹلایا کلو کا زبر رسولہ ہر ایک نے جھٹلایا رسولہ رسولوں کو فحق وعید تو ان پر
میری یعنی کہ وعید ان پہ ان کے حق ہو گیا، میرا عذاب ان پر وہ ثابت ہو گیا، حق ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ فعینا، افعینا، ہم اس سے تھک گئے، بخلق الاول، پہلی دفعہ پیدائش کے پیدا کرنے کے بعد، بل ہوں فی لباسن، بلکہ وہ فی لباسن شک میں ہے، من خلق جدید، دوبارہ پیدا کیے جانے کے، یعنی ان کو کافروں کو اس چیز سے شک ہے کہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ جیسے کل ہم پڑھ آئے کہ سب سے زیادہ جو تعجب جس بات پہ ان کو تھا، تو وہ تھا کہ ہم دوبارہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سب سے زیادہ تعجب اس بات ہے کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے گا، اس کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا، تو وہ کہاں سے اس کو اکٹھا کیا جائے، کس طرح کیا جائے گا؟ تو یہ دوبارہ، یعنی کہ دوبارہ زندگی سب سے بڑی ان کا اچنبے کی بات تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہ کیا یہ دیکھتے نہیں، نظر آنے کے بعد غور و فکر بھی ہے، کیا ان کو یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اوپر اپنے اوپر جاتے اتنا بڑا آسمان ہے؟ کیا اس طرف کو غور و فکر کرتے نہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح بنایا، اس کو مزین کر دیا ستاروں سے، اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، یعنی کہ رات دن یہ چلتے پھرتے ہیں اپنے اوپر، آسمان کو تو دیکھنے کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، ہر کسی کو نہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان بھی ہے۔ تو کیا اس بات کی ان کو دلیل نظر نہیں آتی کہ انہیں بنانے والا انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے کس طرح کی چیزیں بنا دیتا ہے، اتنی بڑی بڑی چیز یہاں، اس آسمان سے مراد پورا عالم بالا ہے، جس انسان شب و روز اپنے اوپر چھایا ہوا دیکھتا ہے، جس میں دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند اور بے عدد حساب تارے اس کو نظر آتے ہیں۔ جس آدمی انسان اگر اپنی ویسے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھے تو وہ دیکھ لے کہ کیا کچھ نظر آتا ہے، اس کتنے تارے، اور اگر دوربین لگا لے تو پھر اس کے لیے تو بہت ہی کائنات، اس کے کیا کچھ نظر نہیں آ جاتا۔ تو یہ اس کے لیے اتنی اس کو سوچنے کے لیے کافر، اگر اگر جیسے آج کل کے حالات میں، جیسے تفہیم القرآن میں سید مودودی نے جس طرح لکھا ہے کہ ہماری زمین سے بھی کوئی لاکھوں گنا بڑے یا عظیم الشان سیارے اس کے گلیکسی میں گھوم رہے ہیں، اور ہمارے سورج سے کوئی ہزاروں درجہ زیادہ روشن تارے اس میں چمک رہے ہیں۔ ہمارا پورا پورا جو نظام شمسی ہے، اس کی صرف ایک کہکشاں، یعنی کہ ہمارا تو اس کی ایک کہکشاں وہ بھی کوئی کونے میں پڑا ہوا ہے، تنہا اسی ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے کم از کم 3 ارب دوسرے تارے، یعنی کہ ثابت موجود 3 ارب، ایک سورج جس طرح کے ایک کہکشاں میں، اور اب تک جو انسانی مشاہدہ آیا ہے اس کے مطابق ایسی تقریباً 10 لاکھ کہکشاؤں کا پتہ دے رہا ہے۔ یعنی یہ تو آج کی اس زمانے کی بات ہے، آج تو اللہ جانے کیا ہوگا۔ تو اور یہ ایسا اندازہ لگائیں کہ ہمارے قریب ترین جو ہمسایہ کہکشاں اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ اس کی روشنی، جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی ہے، اس سے بھی چل کر 4 لاکھ تک چل کر 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے اس کی روشنی، تو اندازہ ہے وہ کہاں ہوگی اور کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی وسعت کا حال ہے۔ تو یہ جو بات ہمارے انسان کے مشاہدے میں، اور جانے کتنی باتیں اس کے بھی تو مشاہدے میں آئی ہی نہیں، تو یہ تو انسان کو خود کو، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بنا دی ہیں جس میں ہماری زمین کی تو کوئی ایسے نقطے جتنی حیثیت بھی نہیں ہے، اور اس میں نقطے کے ساتھ بھی اس ایک نقطے میں ہم جو ایک چھوٹا سا انسان، جس کی کیا ذرے کے برابر، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی مجھے کیسے بنایا جائے گا، تو یہ تو اس کی بودے پن کی دلیل ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے بنائی ہے، اس کے علاوہ جس میں کوئی رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی رکھنا نہیں، اس میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی شگاف نہیں ہے، اس کے لیے بھی اسی طرح بتایا کہ یہ اتنا نظام کائن اتنا مسلسل و مستحکم ہے، اس کی بندش اتنی چست ہے کہ اس میں کسی کا کوئی دراڑے شگاف ہے ہی نہیں، اور اس کا تسلسل کہیں جا کر ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو جیسے ہم اگر دیکھا جائے، جیسے انہوں نے بتایا کہ جدید جدید زمانے کی ریڈیائی حیت دانوں نے ایک کہکشائی نظام کا مشاہدہ کیا ہے، جسے سورس 3C285 کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق اندازہ یہ ہے کہ اس کی جو شعاعیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ 4 ارب سال پہلے سے بھی زیادہ مدت سے وہاں سے روانہ ہوئی ہوں گی۔ 4 ارب سال پہلے وہاں سے روانہ ہوئی تو اس کی شعاعیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور ہم تک پہنچ گئی، ہمارے انسان نے جو انسٹرومنٹ بنایا اس نے کیچ بھی کر لیا۔ اس کے کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی رکھنا ہے ہی نہیں، اور وہاں سے جو چیز چل رہی ہے وہ مسلسل، یعنی کہ تسلسل کے ساتھ
کسی طرح کا ٹوٹا ہوتا ہے، کوئی کوئی بندش میں کوئی شگاف ہوتا تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے نظام میں جیسے تم ایک کسی بھی ذرا برابر بھی رکھنے کی نشاندہی کر ہی نہیں سکتے، تو یہ میری قدرت میں کمزوری کا تصور کہاں سے تمہارے دماغ میں آ گیا؟ تو یہ اگر اگر اس میں رکھنا ہوتا تو اس سے مسلسل کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، جیسے روشنی آ رہی ہے اور کہاں سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی صرف کوئی آخرت کا ثبوت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کا ثبوت بھی ہے، کہ 4 ارب سال نوری لائٹ ایئرس کے مسافت سے شوم کے زمین تک پہنچنا اور یا انسان کے بنائے ہوئے آلات کی گرفت میں آ جانا سرین اس بات کی دلیل ہے کہ اس کہکشاں سے لے کر زمین تک پوری دنیا مسلسل ایک ہی مادے سے بنی ہوئی ہے، ایک ہی طرح کی قوت اس میں کار فرما ہے، اور کسی فرق اور تفاوت کے بغیر وہ سب ایک ہی طرح کے قوانین پر کام کر رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شعاعیں نہ یہاں تک پہنچ سکتی تھیں، نہ ان آلات کی گرفت میں آ سکتی تھیں جو انسان نے زمین اور اس کے ماحول میں کام کرنے والے قوانین کا فہم حاصل کرنے کے بنائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے جس پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و مدبر وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ سارا ہر چیز اسی نے بنائی ہے، سارا قانون اسی کا چلتا ہے، ساری حاکمیت اسی کی ہے، تو اس میں کوئی آپ کو خلا تو ایک چھوٹا سا پدی کا جس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ انسان کہے گا مجھے کیسے بنائے گا؟ تو یہاں یہ دلیل دی گئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بنا سکتا ہے، اتنے بڑے آسمان کو، اتنے بڑے کیا کچھ ہے اس میں پورا ایک نظام ہے، تو تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ تم تو پہلے بھی بنائے جا چکے ہو، تمہارا تو ایک وجود ہے بھی، تو تمہارا تو دوبارہ اجزا کرنا کون سا اس کے لیے مشکل ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مثال والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل زوج بعید، اور ہم نے زمین کو بھی بچھا دیا، زمین کو بچھایا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین کو بچھایا، اسے پھر ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں سے اگائیں، اور اس کے لیے تمہارے لیے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور اس میں سے تم ہر قسم کے میوجات اور چیزیں تم خود کھاتے اور کچھ نہ کچھ چیزیں اگاتے بھی اور کھاتے بھی ہو، پھول ہیں بس سبزیاں ہیں یا جتنے پھل فروٹ سب کچھ ہے۔ تب صراط و ذکر علی کل عبد منیب، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس پہ غور و فکر کرنے والا ہو، کم سے کم اس پہ غور کرے، اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو، یعنی یہ چیزیں ہم نے سب کچھ بنایا اور اس کا یہاں ذکر کیا، ہر ہر اس آدمی کو دکھانے یاد دلانے جو اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنے والا ہو، کیونکہ وہی اسے نصیحت حاصل کرتا ہے لیکن جو دھیان ہی نہ دے تو اس کی تو اس نے کیا نصیحت حاصل کرنی ہے؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اندھے کو بازار دکھایا بھی اور سارے شہر کی سیر کروائی، مگر اس نے آخر میں یہی کہا کہ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تو یہاں بھی اسے جس نے غور نہیں کیا اس کو تو آسمان پہ جتنی چیزیں نظر نہیں آتی، وہ تو کہتا ہے خود بخود ہی بن گیا، ہر چیز خود بھی بن گیا، جتنی چیزیں کائنات میں وہ سب کچھ خود بخود بن گیا، اور ایک نظام چلتا آ رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات۔ مگر جو رجوع کرتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ ہاں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک اللہ ہے جس کی قدرت ہے، جس نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، اور میں نے اس کے سامنے جا کے جواب دہ ہونا ہے، جب مجھے بھیجا گیا تو کوئی مقصد ہے۔ اور پھر اللہ تبارک ایک اور مثال ونزلنا من السماء ماء مبارکا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، مبارک پانی، یعنی اللہ تبارک و یہاں پانی کے جس کے بیان جس سے بہت برکت ہے، یعنی خیر کثیر رکھی گئی ہے، یہ جس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے اس کی خیر کی کثرت کا تو کوئی اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا موت کے بعد زندگی کے ہونے کے، زمین آسمان کے درمیان کی چیزوں کی پیدائش کا ذکر کر کے اب بارش کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا اور اس کی برکت سے زمین میں پیدا ہونے چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، زندگی کا اثبات ہے یہاں بھی، کہ ایک زمین مردہ پڑی ہوئی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں مردہ زمین پڑی ہوئی ہے اور اس پہ بارش ہوتی ہے تو کیا کچھ نہیں نکل آتا ہے، کتنی چیزیں نکل آتی ہیں، دیکھو آپ مختلف آپ دیکھیں تو جھاڑ بس ہی جھاڑیاں نکل آتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے حشرات الارض اگر آپ کہتے ہیں یہاں تو نہیں نظر آتے، مگر جہاں پہ صحرا ہو، یہاں پہ کھلی زمین ہو، تو وہاں پہ ایسے حشرات الارض نکلتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ نکل آتا ہے، تو وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک زمین کو مردہ پڑی ہوئی تھی اس کو زندہ کر دیا۔ اور یہاں کے علاوہ اب آپ دیکھیں تو جہاں پہ عرب کی زمین میں جہاں یہ ان کو سمجھانے کی بات کی گئی، سرزمین عرب میں تو بہت سے علاقے ہیں جہاں 5 5 7 7 8 بارش ہوتی ہی نہیں ہے، اور کبھی کبھی ویسے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مدت گزر جائے،
اور آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، مگر اتنے طویل زمانے کے بعد بھی اگر ان ریگستانوں میں بارش ہو جائے تو پھر گھاس کی جڑوں اور حشرات الارض تاب دیکھیں وہ نکل آتے ہیں، تو ان کی زندہ رہنے کا قابل تصور ہوتا ہی نہیں کہ اتنے عرصے سے جڑیں کہاں پڑی ہوئی ہیں، مگر تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرب کے جو لوگ تھے ان لوگوں کی بنسبت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جنہیں اتنی طویل خشک سالی کا تجربہ نہیں ہو، جیسے ہمارے یہاں اتنی خشک سالی نہیں ہوتی، مگر وہاں ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں نکل آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود، تمہارا بھی نکلنا بھی اسی طرح ہے، تم بھی اسی طرح نکلو گے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ چیزیں نکال دیتے ہیں، زندہ مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، اسی طرح تمہارا بھی خروج ہوگا، تم بھی اسی طرح نکال دیے جاؤ گے۔ مگر یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایک یہ جو قومیں ہیں، پھر قوموں کی جو مثال دی رہی ہے، قوم نوح ہے، صاحب الرس ہے، رس ہے، کنویں والے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے، کہتے ہیں کہ اپنے نبی کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ایسی ایسی قومیں تھیں جو نبی کو بھی کنویں میں ڈال دیتی ہیں۔ سمود ہے، عاد اور فرعون، یہاں فرعون کا صرف اکیلے کا فرعون کا نام لیا، قوم کا نہیں گیا ہے، کیونکہ فرعون کا اتنا کہتے ہیں روم سب کچھ وہی تھا، جو کچھ وہ کہتا تھا وہی ہوا کرتا تھا، یہاں صرف فرعون کہہ دیا گیا ہے۔ یعنی اتنا اس نے قوم کو، ہم پڑھا ہے نا کہ اس نے قوم کو ایسا کر دیا تھا کہ جس طرح وہ کہتا اسی کی اتباع کر لیتی تھی قوم۔ تو یہاں پہ اگر قوم ایک حصہ اتباع کرنے لگ جائے کسی ڈکٹیٹر کی تو وہ قوم بھی سمجھتے وہی ہوتا ہے سب کچھ، باقی قوم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جہاں قوم کی نہ سنی جائے نہ کوئی اس کی اہمیت ہو، تو وہاں پھر وہ اسی کا نام ہوتا ہے جس جو وہاں پہ حکمرانی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں صرف فرعون کا نام نہیں ہوا، اخوان لوط اور لوط والے بھی، یہاں سب کی ان کی مثالیں دی گئی۔ انہوں نے سب نے کیا ہے کہ کل ان کا زبر رسول، سب نے رسولوں کو، حالانکہ ایک اپنے اپنے رسول کو جھٹلایا، مگر یہاں بتایا نا رسولوں کو جھٹلایا، مقصد یہ ہے کہ جس نے ایک رسول کو جھٹلا دیا سب کو جھٹلا دیے، کیونکہ ہر رسول نے تعلیم تو ایک ہی دی، ہر رسول نے آپ ایک ہی توحید کی تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی رسالت کی، اور پھر مرنے کے بعد زندگی کی، ہر رسول نے یہی تعلیم دی۔ اگر ایک رسول کو جھٹلایا، سمجھو آپ نے ہر ایک کو دوسروں کو بھی جھٹلا دیا۔ یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ اس لیے پھر اب حقہ وقاض اور رسول حق وعید، اور پھر ان پر جو ہے وہ میری وہی چشمہ ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے اب آپ دیکھیں تو یہ 6 آیتوں میں آخرت کا جو امکان تھا اس پر دلائل دیے گئے۔ اب ان آیات میں عرب اور اس کے جو گرد پیش کے علاقے تھے ان کے قوموں کی تاریخ انجام کو اس بات کی دلیل بنا کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ آخرت کا عقیدہ تمام انبیاء اسلام نے پیش کیا ہے۔ حقیقت جو وہی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس کا اگر کوئی آخرت کا انکار کر دے تو پھر قوم میں تو اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ قومی بگاڑ آتا ہی، انسان بگڑتا اسی وقت ہے، اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے کسی کو جواب دینا نہیں ہونا۔ اگر ایک شخص کو ہو کہ میں نے مرنا ہے اور آخر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کے میں نے جواب دینا ہے، اس کی جواب دہی ہونی ہے، اور میرے نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، تو وہ یقینی بات ہے کہ اس کو ضمیر بھی سمجھ کر سوچ سمجھ کے کام کرے گا۔ مگر ایک شخص کو اگر یہ ہے کہ میں نے کچھ، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں بھی آپ دیکھ لو جہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہاں انسان کیا کچھ کرپشن نہیں کر رہا۔ تو وجہ اگر یہ معاملہ آخرت پہ ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا، اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا تو ہر ذمہ داری کے غیر ذمہ داری سے کام کیا جائے گا، اور ہر گناہ پھر ملوث ہو جائے گا۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ سب قوم رسول، اور پھر اگر ایسا کریں گے، ایسے حرکتیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وعید ہے، جو وہ اس پر چشمہ ہوگی، ہاں ثابت ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، کیا ہم پہلی بار تخلیق سے عاجز تھے کہ ایک نئی تخلیق سے لوگوں کی شک میں پڑے ہوئے؟ یعنی کہ کیا ہم نے جو تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تو کیا ہم تھک گئے تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حق میں عقلی دلیل دی ہے، یعنی کہ جو شخص بھی اللہ کا منکر نہ ہو اور حماقت کی حد تک نہ پہنچ گیا ہو کہ اس کائنات کو، اتنے منظم کائنات کو دیکھے، اس کے اندر انسان کی پیدائش کو میں اتفاق کے ہاتھ سے قرار دینے لگ جائے تو الگ بات ہے۔ اس کے لیے تو پھر یہ مانے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ ہی نے ہمیں اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ عظیم بات ہے، جو تھوڑا بہت بھی سوچے گا وہ یہی کہے گا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اب یہ ہم دنیا میں زندہ ہیں اور زمین آسمان کا سارا کارخانہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، تو پھر یہ بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہمیں اس کائنات کو پیدا کرنے سے کوئی عاجز نہ تھا۔ اس کے بعد کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ قیامت برپا ہونے کے بعد بھی وہی اللہ جو ہے وہ ایک دوسرے نظام بالا کو نہ بنا سکے گا،
اور موت کے بعد ہمیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے گا، تو یہ اس کی تو بالکل یہ عقل کے خلاف بات ہے، اس کی عقل پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہوتا تو پہلے بھی نہ پیدا کر سکتا، اور جو پہلے پیدا کر چکا ہے تو پھر اس کی دوسرا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر کوئی چیز کے پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنا تو اس کا موجود ہوتا ہے، نقشہ موجود ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کو کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک و یہاں ہمیں دلیل دی گئی، اصل میں زیادہ تر یہاں پہ جو دلائل دیے گئے ہیں، آخرت کے انکار کے اصل میں ان کی مصیبت مشرکین مکہ کی آخرت کا انکار، ہر قوم آخرت کے انکار سے ہی کیا کرتی تھی، اور اسی لیے وہ یہ ایک نظریہ ان کو لے ڈوبتا ہے، کیونکہ آخرت انکار ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح سمجھ، اور اس نظریے سے ذہن میں ہماری بات ہو کہ ہاں ہم نے ہر بات کا جواب دینا، اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری باتیں لکھی بھی جا رہی ہیں، ایک ریکارڈ ہمارا بن رہا ہے، اور ایک قیامت کا ایک دن آئے گا جس میں ریکارڈ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ احساس ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہمارا ہم دن جو اچھے گزریں گے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے اعمال بھی انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بھی دے اور ہمت بھی دے، وما علینا الا البلاغ۔